السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کائنات میں اکیلے ہم نہیں رہتے، مخلوق اور بھی رہتی ہے۔ پچھلے ہفتے سے ایک مضمون تھا کہ کیا اس دنیا میں ہم رہتے ہیں یا ہمارے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے۔ وہ کائنات کی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمارے احساس، ہمارے ادراک میں نہیں ہے، ہماری سوچوں میں نہیں، ہمارے جذبوں میں نہیں۔ بچپن سے ہی ہم نے سنا کہ جن ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے تھے تو جن کو ایک ڈراؤنی شکل میں، ایک خوفناک حالت میں، ایک پوری ایسی طاقتور دنیا میں ہم نے بچپن سے سنا کہ جن ہوتے ہیں اور جنات کا وجود ہے۔ بچپن میں سنا، اندھیرا ہوتا تھا تو یہی نظر آتا تھا کہ جن ہوتے ہیں، لہذا اندھیرے میں جنات ہوتے ہیں۔ بعد میں احساس ہوا نہیں، اجالے میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کہا رات کو جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں، دن کو بھی ہوتے ہیں۔ کہا اجاڑ گھر میں جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں، ہنستے بستے گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ کہا قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں، پتہ چلا نہیں، قبرستانوں کے علاوہ بھی جنات ہوتے ہیں۔ جہاں انسانوں کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں زندہ انسان رہتے ہیں، وہاں بھی جنات ہوتے ہیں۔ جنات کی ایک پوری دنیا ہے، جنات کا ایک پورا نظام ہے، جنات کا ایک پورا جہان ہے۔ ایسا نہیں، جنات کی ایک پوری دنیا ہے، ایک جہان ہے، ایک پورا نظام ہے، اور وہ ہے۔ اللہ پاک کا نظام چلے گا، ضروری نہیں ہمیں وہ نظر آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر ان کے پیشے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر ان کی غذائیں ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کون سی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ صدیوں سے ہم جنات کی دنیا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ صدیوں سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ مخلوق رہ رہی ہے، اور ہزاروں سالوں سے نہیں ہے، لاکھوں سالوں سے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے یہ مخلوق رہ رہی ہے، اور آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ جب تک اس عالم کا وجود ہے، اس دنیا کا وجود ہے، یہ مخلوق ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے اس کا وجود رہے گا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں، ہر فرد کی چاہت ہے میں اس کو دیکھوں کہ یہ ہے کیا اور ہے کیسے، آخر اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے تو صحرا میں بھی وہ ان کی اپنی گاڑی ہوتی تھی، وہ ساتھ جاتے تھے، تو کہنے لگے کہ کوئی جنات کی محفل، بات کو مختصر بتا رہا ہوں، تو جنات کی محفل میں ایک دعوت میں اسے لے گئے، خوب کھلایا پلایا، تو پھر وہ جنات کی کہانیاں سناتا تھا، تو اس کو بہت سے لوگ اس کے نام کے ساتھ جناتی کہتے تھے کہ جنات نے مجھے یہ کھلایا، یہ پلایا، مجھے اپنا مہمان بنایا، اور مجھے کہا کہ فلاں نے بھیجا ہے، ان کے آپ مہمان ہیں تو ہمارے بھی مہمان ہیں۔ ہمارے ایک
رحیم یار خان کے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں یہاں صحرا میں شکار میں آیا، تو والد بھی ساتھ تھے، تو وہاں ایک ٹیلے، اور ٹیلے جو میدان ہوتے ہیں ان کو ڈہر کہتے ہیں، میدان، تو وہاں ایک شادی والا ڈہر، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ جگہ باقاعدہ بتائی، لگے یہاں شادی ہو رہی تھی، بڑی دھوم دھام تھی، کھانے تھے، چیزیں تھیں، تو کہا میرا اونٹ جو ہے بدکنا شروع ہو گیا، کیونکہ اونٹ کو نظر آتا ہے، جانور کو جنات ہم سے زیادہ نظر آتے ہیں، اور جانور کا ادراک احساس ہم سے زیادہ ہے۔ جانور کو جنات نظر آتے ہیں اور جانور کو قبر کا عذاب یا ثواب نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں قبر کا عذاب اور ثواب نظر نہیں آتا کہ اس صاحب قبر پہ رحمت ہو رہی یا عذاب ہو رہا، جانور کو اس کا پتہ چلتا ہے اور جانور کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میرا اونٹ بھی دکنا شروع ہو گیا، تو آئے تو کہا آپ آئے ہیں، تو انہوں نے ایک تانبے کا تھال بھر کے چاولوں کا دیا کہ آپ آئے ہیں تو آپ بھی ہماری دعوت میں شامل ہوں۔ تو کہا کہ وہ میں تھال لیا اور میرا اونٹ دوڑا وہاں سے، اور کہا کہ ہم نے چاول کھائے، وہ تھال آج تک ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے جنات کی شادی کھائی، ہم نے سنا تھا کہ یہ جو بگولا ہوتا ہے ہوا کا، یہ جنات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کسی دوسرے کو، جب ہوا کا بگولا ہو تو جنات کی شادی کی بارات جا رہی ہوتی، تو اس میں اگر تو خط لکھ کے ڈال دے، کوئی کاغذ ڈال دے بگولے میں کہ شادی مبارک ہو، تو تجھے بہت چیزیں کھلائیں گے۔ اس نے ڈال دیا، اس کو واقعی کھلایا، بہت کو کھلایا، لذیذ کھانے، لذیذ چیزیں کھلائیں۔ ایک دفعہ پھر بگولا جا رہا تھا تو اس نے بگولے کے اندر پھر لکھ کے ڈال دیا، وہ تو شادی نہیں تھی، وہ تو جنازہ تھا، انہیں کہا شادی مبارک ہو۔ ان کو آیا غصہ، ہماری عزیز فوت ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں مبارک ہو۔ انہوں نے اچھی خاصی سزا دی، 2-4 ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ایک وجود ہے۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ایک بندے کے اوپر پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر جناتی اثر تھا، جادوئی جناتی اثر۔ ایک چوہا آتا تھا تو حضرت جو ہے اس کو ایسے کر کے بھگاتے تھے، پھر چوہا بھاگ جاتا تھا، موٹا چوہا تھا، پھر آتا تھا، پھر حضرت ایسے۔ تو مجھے دیکھ کے نامعلوم میرے دل میں کوئی بے یقینی آئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اپنے مرشد کے بارے میں مجھے بے یقینی آئی ہو، وسوسہ آیا ہو، شک آیا ہو۔ تو مجھے پکڑ کے انگلیوں کے درمیان ایسے دکھایا، انگلیوں کے درمیان ایسے دکھایا مجھے، تو وہ تو چوہا نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ چوہا جن چوہے کی شکل بن کے آ رہا، اور مجھے میرے ذکر سے کی یکسوئی سے ہٹا رہا، ذکر کی یکسوئی، ذکر کی توجہ، ذکر کا دھیان۔ دوسرے لفظوں میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، مجھے میرے ذکر سے، میری توجہ سے، میرے دھیان سے ہٹا رہا، مجھے میرے ذکر سے، میری توجہ سے، میرے دھیان سے ہٹا رہا۔
تو اس لیے میں نے اس چوہے کو دور کیا. یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں ذکر بھی کروں اور اس کا دھیان نہ ہو. جب ذکر کا دھیان ختم ہو جائے اور اس کی یکسوئی ختم ہو جائے تو ذکر کے اندر طاقت نہیں رہتی. اب اس جزیرے میں پھرنے لگا کہ زندگی کہاں ملے. پھرتے پھرتے دیکھا تو کچھ لوگ ہیں، ان کی جھونپڑیاں ہیں، وہاں پہنچا اور نہ بتایا کہ میں کون ہوں. انہوں نے ان کو خادم رکھ لیا، غلام رکھ لیا، نوکر رکھ لیا. ابھی کچھ ہی دیر میں، آج ہی کے دن میں یہ وہ تھا بادشاہ جس کے غلام ہی غلام تھے اور آج ہی کے دن میں خود غلام بن گیا. تو ایک دفعہ ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن کہا مجھے آتا ہے. جب اس آیت پہ پہنچا بے ہوش ہو گیا. اس آیت کی عظمت، اس آیت کی ہیبت، اس آیت کی قدرت، اس آیت کا جلال و جمال، کمال برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو پھر اپنی کہانی سنائی کہ میں ایک مملکت ہے، ایک ریاست، اس کا بادشاہ، اور میں ایسے ویسے بادشاہ تھا، ایسے بادشاہ تھا، اور اسی طرح میری حکومت تھی، اس طرح میرا اقتدار تھا، اس طرح میری کائنات اپنی ایک دنیا تھی. پل بھر میں زوال دے دیتا ہے، پل میں عروج اور کمال دے دیتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا جنات سے تعلق تھا. تعلق یوں بنا، بغداد کا بادشاہ تھا کہ وہ بیٹھ کے روزانہ سوتے وقت 1000 درود پاک پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا. کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ کچھ دائیں بائیں سائے ہیں، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا کہ وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ درود پاک کی اسے آواز آنا شروع ہوئی. پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ درود پاک کی خوشبو ہے. اس طرح ہر خوشبو ایک اپنا ذائقہ، ایک اپنا حسن رکھتی ہے. جو بھی بندہ خوشبو لگائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. اس طرح ہر درود اپنا حسن، اپنا ذائقہ اور اپنی خوشبو رکھتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے ساتھ جنات آتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے. کچھ عرصے کے بعد جنات کی اس سے کلام شروع ہوا، اس سے گفتگو شروع ہوئی. جنات کی کلام شروع، گفتگو شروع ہوئی جنات کی. تو اس نے ایک دفعہ ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم جن ہیں. تو کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہم تجھے نہیں جانتے، یہ جو تو درود پاک پڑھتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. تو کہا کہ درود تو سارے پڑھتے ہیں. کہا جو درود تو پڑھتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے سارے درود پڑھتے ہیں، ہر درود کا نور ہے، لیکن ہمیں یہ درود پسند ہے، ہمیں یہ. کہا وہ کون سا؟ کہا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. یہ درود ہمیں بہت پسند ہے، تم یہ پڑھتے ہو. تو ہم نے تمہیں ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا، دائیں بائیں ڈھونڈا. یہ درود پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے. آپ یہ درود پڑھتے ہیں، اب جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. تو پوچھا تم کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ہی نشست میں کبھی 3 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 4 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 5 لاکھ پڑھتے ہیں.
کہ میں تو 1000 پڑھتا ہوں. کہا کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھتے ہیں، اب اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں. کہا کہ آپ کے ہاں اس درود کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے، کیا اس عظمت ہے؟ کہا کہ اس درود کے پڑھنے والے سے اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے راضی ہو کے قیامت تک راضی رہتا ہے، موت تک راضی رہتا ہے، قبر میں راضی رہتا ہے، حشر میں راضی رہتا ہے. خاتمہ جب ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ جب آخر میں ہوتا ہے تو ایمان پہ ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا، وترضا، راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے.